الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عباد عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. اب ان آیات میں اللہ مشرکوں کا رد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، وہ تمہارے بندے ہیں، تمہاری طرح محتاج ہیں. اور میں نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے میں ان کو تو نہیں بلایا، اور نہ ان کو جب میں نے پیدا کیا ہے تو اس میں ان کا کوئی دخل ہے. انا المستقل بخلق الاشیاء کلها ومدبرها ومقدرها وحدی لیس معی فی ذلک شیء ولا وزیر ولا مشیر ولا نذیر. ہر چیز کو میں نے خود پیدا کیا ہے، میں خالق السماوات والارض ہوں. ہر چیز کی تدبیر میں کرتا ہوں، اس کا انداز میں معین کرتا ہوں. اس میں نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ مددگار ہے. تو پھر ان لوگوں کو کیسے تم نے خدا بنا رکھا ہے؟ کما قال تعالی قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم لوگوں نے اپنے گمان کے اندر خدا بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، یہ تو ذرے کے برابر بھی آسمان زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کی کسی چیز میں شراکت ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد ہے، اور نہ یہ شفاعت کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَلِهَذَا قَالَ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. قَالَ مَالِكُ عَضُدًا بَانَ آوَانًا. اللہ نے فرمایا کہ میں ان گمراہ کردہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تخريا لهم وتوبيخا. اب قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے حکم دیں گے کہ بلاؤ اپنے مددگاروں کو، جن کو تم نے الہہ بنا رکھا تھا، جن کو تم نے اپنی عبادتوں کا مرکز بنا رکھا تھا اور مشکل کشا اور حاجت روا کے، بلاؤ ان کو تمہاری مشکل حل کریں. فَدَعَوْهُمْ. وہ بھی بدبخت پکاریں گے، لیکن کیا کریں، کون جواب دے گا؟ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ.
وجعلنا بینہم موبقا، موبقا کا معنی ہوتا ہے آڑ، یا موبقا کا معنی ہوتا ہے مہلکہ یعنی ہلاک. ہم نے ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دی، ان کی آواز ہی نہیں سن سکتے نہ جواب دے سکتے ہیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے بلاؤ ان کو، ادعوہم اليوم، آج بلاؤ تاکہ تمہیں اس عذاب سے چھڑوائیں. کما قال تعالی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اچھا اکیلے آ گئے، وہ کہاں گئے تمہارے مددگار؟ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا وہی تم چھوڑ آئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، کہاں ہے وہ سفارشی تمہارے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَتَّبِعُونَ. آج تمہارے ان کے درمیان میں پکی جدائی ہو گئی اور تم گمراہ ہو گئے، جو تم گمان کرتے تھے وہ جھوٹے تھے. قَوْلُوا فَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں قِیلَ ادْعُوا شُرَکَاءَکُمْ فَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِیبُوا لَهُمْ. اسی طرح اللہ نے فرمایا مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِیبُ لَهُ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو بلائے جو جواب بھی نہیں دے سکتے. وقال تعالیٰ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون ویکونون علیہم ضدا. اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے ان کو آلہہ بنایا، معبود بنایا، کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے وہ غلبہ کا باعث بنیں گے. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ وہ قیامت میں ان کی عبادت میں نہیں، ہم نے تو نہیں کہا ان کو ایک بار عبادت کرو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا بَنَا قَالِ مِنَ الْبَوْقَةِ مَهْلَكًا وقال قتادة ذكرنا أن عمر البكائي حدثنا عبد الله بن قال هو واد أميك فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. تو ایک روایت یہ بھی ہے عبداللہ بن عمر سے کہ ایک بہت بڑی گہری وادی ہے جہنم میں، تو گویا کہ وہ ایک درمیان میں حد فیصل ہوگی، ادھر اہل جنت ہوں گے ادھر اہل نار ہوں گے. وقال قتادة موبقا واديا في جہنم، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد القزاز قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن زريع سمعت انس بن مالك يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جہنم من قيح ودم، ایک وادی ہوگی جہنم میں جس میں خون اور پیپ بھری ہوگی. وقال الحسن البصری موبقا عداوت، آج ان کے تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی. والظاہر من السیاق هنا انه المحلق ويجوز ان يكون، یعنی اصل کا ظاہر یہی ہے کہ آج تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، یا ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہو سکتا ہے. والمعنى ان اللہ تعالی بین انه لا سبیل لهؤلاء المشرکین ولا وصول لهم الى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وانه يفرق بينهم وبينها في الاخرة. تو اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اب مشرکین کو کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ جا کے ان کو بلا لیں، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے کہ ان کی مدد کریں. فلا خلاص آدم من الفریقین الی الآخر، ایک دوسرے کو وہ مل ہی نہیں سکتے. بل بینہما مہلک وحول عظیم، ان کے درمیان میں ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی. واما ان جعل الضمیر فی قولی بینہما المؤمنین والکافرین کما قال عبداللہ بن یفرق بین اہل الہدی والضلالۃ. بعض علماء نے فرمایا کہ ضمیر جو ہے اس کا تعلق مومنین اور کافرین سے ہے کہ آج دونوں کے درمیان میں اللہ فاصلہ کر دیں گے، مومن الگ اور کافر الگ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جیسے فرمایا يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، جیسے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مشرکو الگ ہو جاؤ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. جب ہم ان کو قیامت میں اٹھائیں گے کہیں گے ایسا ٹھہرو، لیکن جدا ہو گئے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ بھی گم ہو گئے جن کو جھوٹ بول کے خدا بناتے تھے. قوله تعالیٰ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
اب جب کافر جہنم کو دیکھیں گے آنکھوں سے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم میں ڈر جائیں گے، انہم لما عینوا جہنم حین جیء بہا تقاد بسبعین الف زمام، جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھیں گے اور جہنم کو اللہ کے فرشتے 70,000 لگامیں ڈال کے کھینچ رہے ہوں گے، اور ہر اس کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا، جیسے اللہ فرماتے ہیں یہ یومئذ بجہنم یومئذ یذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جب جہنم سامنے آئے گی اب خدا یاد ہے کہ اب یاد آنے کا کیا فائدہ ہے۔ فَإِذَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، تحققوا لا بعد واقع یقین ہو گیا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، لیکن ظاہر باب تعجیل الہم والحزن لہم، تاکہ ان کو پہلے سے غم اور حزن حاصل ہو، فإن توقع العذاب الخوف من قبل وقوع عذاب الناجز، عذاب کے آنے سے پہلے عذاب کا یقین اور سامنے آنا جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ قولہ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اب ان کو کوئی راستہ بھی نہیں کہ جہنم سے بچ جائیں، اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ السلام طریق یاد بہم عنہا، کوئی راستہ نہیں کہ وہ راستہ بدل جائیں، ولا بد لہم منہا، لازم جہنم ملے گی۔ قال ابن حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن دراج ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر لا يرى جهنم ويظن انها واقعة مسيرة 400 سنة، 400 سال کے فاصلے سے بھی پہلے ان کو جہنم نظر آ جائے گی، اب یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسی جہنم میں جانا ہے۔ وقال امام احمد حدثنا دراج بن الهيثم عن نبی سے قال قاسم ينسب الكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا وإن الكافر لا يرى جهنم إنها واقعة مسيرة 40 سنة۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، سے خود ہی فرماتی ہیں کہ کافر جو ہیں ان کو تقریباً 50,000 سال کے سامنے مدت کھڑا کیا جائے گا، جیسے وہ دنیا میں کچھ آج بھی کھڑے ہیں جہنم کا عذاب دیکھتے رہیں، اور کافر جو ہیں وہ جہنم کو دیکھیں گے اور یقین ہو جائے گا ہم نے اس میں جلنا ہے، تقریباً یعنی 40 سال کے سفر سے پہلے وہ دکھا دیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، يَقُولُ بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَوَضَّحْنَا لَهُمْ وَبَسَّطْنَاهَا كَيْ لَا يَضِلُّوا عَنِ الْحَقِّ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے، ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ پھر کوئی گمراہی میں نہ پڑے۔ وَيَخْرُجُوا عَنْ طَرِيقِ الْهُدَىٰ وَمَا هَٰذَا الْبِيَانِ وَهَٰذَا الْفُرْقَانِ الْإِنسَانُ كَثِيرُ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ الْمُعَارَضَةِ بِالْبَاطِلِ إِلَّا مَنْ هَدَى اللَّهُ وَصِدِّيقِ النَّجَاةِ، اس قرآن کے بعد، بیان کے بعد، وضاحت کے بعد پھر بھی انسان جھگڑتا ہے، مناظرے کرتا ہے، معارضے کرتا ہے اور حق کو باطل سے مٹانا چاہتا ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور جن کو اللہ نے راستہ نجات کا دکھلایا ہے۔ قال امام احمد بن ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان رسول ترك وفاة رسول الله وقال صلي عليه فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله۔ ایک رات حضور تشریف لے آئے، اچانک دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سو رہے ہیں، اور میں تم سو رہے ہیں، اللہ کے بندے نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی بھی تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے یار رسول اللہ ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں، جگائیں گے تو پڑھیں گے، اللہ ہی نے جگائیں تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ گویا کہ جھگڑا ہی ہے نا۔ فَإِذَا شَاءَ يَبْعَثْنَا بَعْثْنَا، جب اللہ اٹھائیں گے تو اٹھیں گے۔ فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، حضور پاک منہ پھیر کے چلے گئے۔ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَالَّذِي يَدْعُو الْفَقْرَ وَيَقُولُ، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور اپنی پنڈلی مبارک پہ، اپنی ران پہ ہاتھ بھی مار رہے ہیں، فرما رہے ہیں انسان دیکھو کتنا جھگڑالو ہے کہ میں ان کو تہجد کی بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اٹھائیں گے تو اٹھیں گے۔ تو گویا کہ اللہ کے احکام کے آگے جھگڑا کرتا ہے، واللہ اعلم۔